نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ثور نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ لم ازل حریصا، میں ہمیشہ اس لالچ میں رہا، ان اسأل عمر رضی اللہ عنہ عن المرأتین من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کے بارے میں پوچھوں، اللتین قال اللہ لہما ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، وہ دو بیویاں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو گی اللہ کی طرف تو ٹھیک، تحقیق تم دونوں کے جو دل ہیں وہ مائل ہو چکے ہیں۔ فحججت معہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا، فعدل وعدلت معہ بالاداوۃ، وہ راستے سے ہٹے، میں بھی ان کے ساتھ ساتھ راستے سے ہٹ گیا برتن لے کر، فتبرز، پس انہوں نے قضائے حاجت کی، حتی جاء فسکبت علی یدیہ من الاداوہ، یہاں تک کہ جب وہ آئے تو میں نے برتن میں سے ان کے ہاتھوں پر انڈیلنا شروع کیا پانی، فتوضا، پس انہوں نے وضو کیا، فقلت یا امیر المؤمنین من المرأتان من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتان قال اللہ عز وجل لہما ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اے امیر المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو کون ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر تم توبہ کرو گی اللہ کی طرف تو ٹھیک، تحقیق تم دونوں کے دل مائل ہو چکے ہیں۔ فقال وعجبا لک یا ابن عباس، تعجب ہو تیرے لیے ابن عباس، عائشۃ و حفصۃ، وہ دونوں عائشہ اور حفصہ ہیں۔ ثم استقبل عمر الحدیث یسوقہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو بیان کرنے لگے۔ فقال، بس وہ کہتے ہیں انی کنت وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید، میں اور میرا ایک جو انصاری پڑوسی تھا نا بنو امیہ بن زید میں سے، وہی من عوالی المدینہ، اور یہ مدینہ کے اونچے عوالی میں سے ایک علاقہ ہے، یہ اس سے قبیلہ ہے۔ کننا نتناوب النزول علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باری باری اللہ کے نبی کے پاس ٹھہرتے تھے، فینزل ہوا یومن وانزل یوما، ایک دن اللہ کے نبی کے پاس وہ ٹھہرتا اور ایک دن میں ٹھہرتا، فاذا نزلت جئتہ من خبر ذلک اليوم من الامر وغیرہ، اور جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرتا تو اس دن کی جتنی اہم معاملات یا اس کے علاوہ خبریں ہوتی میں اس کو بتاتا، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ، اور جب وہ اللہ کے نبی کے پاس ٹھہرتا تو وہ شام کو ساری باتیں مجھے بتاتا۔ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، اور ہم قریشی لوگ تھے، ہم عورتوں پر دباؤ رکھتے تھے، ہم ان پر غالب رہتے تھے۔ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنصَارِ، جب ہم ان انصاری لوگوں کے پاس آئے، اذا ہم قوم تغلبهم نساؤہم، تو ان کی عورتیں ان پر غالب تھیں، فطفق نساؤنا یأخذن من ادب نساء الانصار، بس ہماری عورتوں نے بھی انصار کی عورتوں کے طریقے سیکھنے شروع کر دیے۔ فصحت علی امرأتی فراجعتنی، پس ایک دن میں نے اپنی بیگم کے ساتھ کچھ معاملہ کیا سختی والا تو اس نے میرے سے کچھ مطالبے کیے، فانکرت ان تراجعنی، میں نے اس بات پر انکار کیا کہ وہ یوں میرے سے مراجعت کرے۔ فقالت ولم تنکر ان اراجعک، تو مجھے اس سے کیوں روکتا ہے؟ میری بیگم کہنے لگی تو مجھے اس سے کیوں روکتا ہے؟ فواللہ ان ازواج النبی لتراجعنہ، اللہ کی قسم نبی کی بیویاں اس کے ساتھ یوں مراجعت کرتی ہیں، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَحْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ سارا دن اللہ کے رسول سے موڈ بنائے رکھتی ہے۔ فَأَفْزَعَتْنِي، بس اس بات نے مجھے گھبراہٹ میں ڈال دیا۔
فقلت خابت من فعلت منہن بعظیم، تحقیق ناکام ہو گئی وہ عورت جس نے اس عظیم آدمی کے ساتھ ان عورتوں میں سے جس کسی نے کچھ ایسا کیا۔ ثم جمعت علی ثیابی، پھر میں نے اپنے کپڑے اپنے اوپر درست کیے۔ فدخلت علی حفصہ، میں حفصہ کے ہاں گیا۔ فقلت ای حفصہ اتغاضب احداکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم حتی اللیل، اے حفصہ یہ بتاؤ تم عورتوں میں سے کوئی ایک اللہ کے نبی کو یوں ناراض کرتی ہے یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے؟ فقالت نعم، وہ کہنے لگی ہاں ایسا ہوتا ہے۔ فقلت خابت و خسرت، ناکام ہو گئی اور خسارے میں چلی گئی وہ۔ افتأمن ان یغضب اللہ لغضب رسولہ فتہلکین، کیا تم بے خوف ہو اس بات سے کہ رسول کے غصے کی وجہ سے اللہ تم پر غصہ کر جائے پس تم ہلاک ہو جاؤ؟ لا تستکثری علی رسول اللہ، اللہ کے رسول سے زیادہ مطالبے نہ کرو۔ ولا تراجعیہ فی شیء، اور نہ آپ سے بار بار کسی چیز میں اصرار کرو۔ ولا تہجریہ، اور نہ اللہ کے رسول سے ناراض ہوا کرو۔ وسلینی ما بدا لکی، جو تجھے چاہیے ہو وہ میرے سے لے لیا کرو۔ ولا یغرنک ان کانت جاریتک ہی اودع منک، اور اس بات میں یہ بات تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تیری جو پڑوسن ہے نا وہ تیرے سے زیادہ وجیح اور اچھے چہرے والی ہے۔ وَأَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اور اللہ کے رسول کا زیادہ محبوب ہے وہ۔ یرید عائشہ، وہ عائشہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا، اور ان دنوں ہم باتیں کیا کرتے تھے۔ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا، غسانی لوگ جو ہیں یہ سم اور جوتے وغیرہ اپنے تیار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے۔ فنزل صاحبی یوم نوبتہ، بس میرا ساتھی میرے ہاں آیا میری باری کے دن، اپنی باری کے دن۔ فرجع عشاء، بس وہ عشاء کے وقت آیا۔ فضرب بابی ضربا شدیدا، اس نے عشاء کے وقت میرے دروازے پہ سخت دستک دی۔ وقال اثم ہوا، اور اس نے آواز لگائی کیا یہاں پر وہ ہے، یعنی عمر۔ ففزعت، بس میں گھبرا گیا۔ فخرجت الیہ، میں اس کی طرف نکلا۔ وقال، اور اس نے کہا حدث امر عظیم، بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔ قلت ما ہوا، میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اجاءت غسان، کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا؟ قال اللہ بل اعظم منہ واطول، نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی لمبا معاملہ ہے۔ طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ قال قد خابت حفصۃ وخسرت، عمر کہتے ہیں میں نے کہا لو حفصہ ہلاک ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ کنت اظن ان ھذا، میں یہ گمان ہی کرتا تھا کہ انہوں نے ایسا کروا ہی لینا ہے۔ یوشک ان یکون، میں ڈرتا تھا کہ ایسا ہو ہی جائے گا۔ فجمعت علی ثیابی، میں نے اپنے کپڑے پہنے۔ فصلیت صلاۃ الفجر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس صبح فجر کی نماز میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جا کے پڑھی۔ فدخل مشربۃ لہ فاعتزل فیہا، آپ اپنے اونچے بالا خانے کے اندر داخل ہو گئے اور اس میں علیحدہ رہے۔ فدخلت علی حفصہ، میں حفصہ کے ہاں گیا۔ فاذا ہی تبکی، پس وہ رو رہی تھی۔ قلت ما یبکیک، میں نے کہا کیا چیز تجھے رلا رہی ہے؟ اولم اکن حذرتک، میں تجھے ڈرا کر نہیں گیا تھا؟ اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں طلاق دے دی اللہ کے رسول نے؟ قالت لا ادری، مجھے نہیں پتہ۔ ہوا ذا فی المشربۃ، وہ اس بالا خانے میں ہے۔ فخرجت فجئت المنبر، پس میں نکلا تو میں منبر کے پاس آیا۔ فاذا حولہ رہط یبکی بعضهم، تو اس کے گرد ایک جماعت بیٹھی تھی، ان میں سے بعض رو بھی رہے تھے۔ فجلست معهم قلیلا، پس میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا۔ ثم غلبنی ما اجد، پھر میرے دل میں جو چیز تھی وہ میرے اوپر غالب آئی۔ فجئت المشربۃ التی ہوا فیہا، میں اس کمرے میں آیا، اوپر والے کمرے میں جہاں پر اللہ کے رسول تھے۔ فقلت لغلام اسود، ایک کالے رنگ کا جو غلام تھا، میں نے اس سے کہا استأذن لی عمر، اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرو عمر کے لیے کہ وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ فدخل فکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم خرج، وہ گیا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، پھر باہر آ گیا۔ فقال ذکرتک لہ فصمت، بھئی میں نے آپ کا ذکر ان سے کیا، وہ خاموش ہے۔ فانصرفت، میں واپس آ گیا۔
حتی جلست مع الرہط الذین عند المنبر، پھر میں اسی جماعت کے پاس بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھی. ثم غلبنی ما اجد، پھر جو میرے دل میں خیال تھا وہ میرے اوپر غالب آیا. فجئت، پھر میں آیا. فقلت للغلام، میں نے لڑکے کو کہا، خادم کو کہا. فذکر مثلہ، اس نے پھر ویسے ہی کہا کہ اللہ کے رسول خاموش ہیں، اجازت نہیں دے رہے. فجلست مع الرہط، تیسری دفعہ میں جا کے اس گروہ کے ساتھ بیٹھ گیا. الذین عند المنبر، جو ممبر کے پاس تھے. ثم غلبنی ما اجد، پھر میرے دل میں وہ خیال غالب آیا. فجئت الغلام فقلت استاذن لعمر، پھر میں لڑکے کے پاس آیا، میں نے کہا عمر کے لیے اجازت طلب کرو. فذکر مثلہ، اس نے پھر وہی بات کہی کہ اللہ کے رسول خاموش ہیں، اجازت نہیں دے رہے. فلما ولیت منصرفا، پس جب میں مڑا پھرنے کے لیے، فإذا الغلام یدعونی، وہ غلام مجھے بلانے لگا. قال آذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے. فدخلت علیہ، پس میں آپ پر داخل ہوا. فإذا هو مضطجع على رمال حصیر لیس بینہ وبینہ فراش، میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی جو کھجور کے پتوں کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی تھی، اس پر آپ لیٹے ہوئے تھے. آپ کے اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں بچھا ہوا تھا. قد اثر الرمال بجنبہ، بس اس چٹائی کے جو تنے تھے انہوں نے آپ کے پہلوؤں پر اپنے نشان ڈال دیے تھے. متکئ علی وسادۃ من آدم حشوها لیف، اور آپ چمڑے کے ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. فسلمت علیہ، پس میں نے آپ پر سلام کیا. ثم قلت وانا قائم، پھر میں نے کہا اس حال میں کہ میں کھڑا ہی تھا. طلقت نساءک، کیا تو نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرفع بصرہ الی، آپ نے یوں میری طرف نظر اٹھائی. فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں میں نے نہیں دی. ثم قلت وانا قائم، پھر میں نے کہا اور میں کھڑا ہی تھا. استأنس یا رسول اللہ، میں کہا کہ کیا میں آپ سے کچھ باتیں کر لوں، آپ کو مانوس کر لوں اللہ کے رسول. لو رأیتنی، اگر آپ مجھے دیکھو. وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، ہم قریشی لوگ تھے، عورتوں پر ہمارا خوب دباؤ تھا. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، جب ہم ان لوگوں کے پاس آئے ہیں تو ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں. فَذَكَرَهُ، پس انہوں نے اس بات کا ذکر کیا. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. ثم قلت، پھر میں نے کہا لو رأیتنی ودخلت علی حفصۃ، اگر آپ میری بات کی طرف دیکھیں تو میں حفصہ پر داخل گیا تھا ایک دن، تو میں نے کہا تھا لا یغرنکی ان کانت جارتکی ہی اوضع منکی، تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تیری پڑوسن جو ہے وہ تیرے سے زیادہ وجیح ہے. احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ کے نبی کو زیادہ محبوب ہے. وہ مراد لے رہے تھے عائشہ کو. فتبسم اخری، اب دوسری دفعہ پھر مسکرائے. فجلست بین حین رأیتہ تبسم، بس میں بیٹھ گیا جب میں نے آپ دیکھا نا مسکرا رہے ہیں. فرفعت بصری فی بیتہ، میں نے آپ کے گھر کی طرف نظر دوڑائی. فواللہ ما رأیت فیہ شیئا یرد البصر غیر احبۃ ثلاث، اللہ کی قسم اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو نظر کو واپس کرتی سوائے تین چیزوں کے. قلت، میں نے کہا اللہ کے رسول ادعو اللہ فلیوسع علی امتک، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی امت پر وسعت پیدا کر دے. فإن فارس والروم وسع علیہم وأعطوا الدنیا وهم لا يعبدون اللہ، روم اور فارس پر اللہ نے اتنی دنیا وسیع کی ہے، وہ دنیا دے دیے گئے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے. وکان متکیا، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے. فقال، پس آپ نے فرمایا اوا فی شکن انت یا ابن الخطاب، کیا خطاب کے بیٹے تو شک میں ہے؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی لذتیں ان کو دنیا کی زندگی میں عطا کر دے گی. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لی، اللہ کے رسول پھر میرے لیے معافی طلب کیجیے اللہ سے. فاعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اجل ذلك الحدیث، بس علیحدہ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وجہ سے. حین افشته حفصة الی عائشہ، جس وقت راز فاش کیا تھا حفصہ نے عائشہ کی طرف.
وکان قد قال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، ما انا بداخل علیہن شہرا، میں ان عورتوں پر ایک مہینہ نہیں آؤں گا، من شدتی موجدتی علیہن، آپ کے سخت غم پانے کی وجہ سے ان پر، حین عاتبہ اللہ، جس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے سخت لہجے میں خطاب کیا تھا۔ فلما مضت 29، جب 29 دن گزر گئے، دخل علی عائشہ فبدأ بها، آپ سب سے پہلے عائشہ کے پاس گئے اور اسی سے ابتدا کی۔ فقالت له عائشہ، عائشہ نے کہا، انک اقسمت الا تدخل علینا شہرا، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ایک مہینہ نہیں آؤں گا، وان اصبحنا ب29 لیلۃ اعدها عدا، ابھی تو 29 ہوئے ہیں، میں ان کو اچھی طرح گن رہی ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الشہر 29، مہینہ 29 کا ہوتا ہے، وکان ذلک الشہر 29، اور یہ 29 کا مہینہ ہے۔ قالت عائشہ فانزلت آیت التخیر، بس آپ پر اختیار والی آیت اتاری گئی۔ فبدأ بی اول امرأۃ فقال، آپ نے عورتوں میں سب سے پہلے میرے سے ابتدا کی، آپ نے فرمایا، انی ذاکر لک امرا ولا علیک الا تعجلی حتی تستأمری ابویک، میں تیرے سے ایک معاملہ ذکر کرنے لگا ہوں، تو نے جلد بازی نہیں کرنی، تو اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ فقالت قد اعلم ان ابوی لم یکونا یأمرانی بفراقک، میں یہ بات تو جانتی تھی کہ میرے ماں باپ کبھی بھی مجھے اللہ کے رسول سے جدائی کا حکم نہیں دیں گے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ فرماتا، یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ مکمل آیات پڑھ دیں، 2 آیات۔ قلت، میں نے کہا، افی ھذا استامر ابوی، اللہ کے رسول اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ فانی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ ثم خیر نساءہم، پھر آپ نے باقی عورتوں کو بھی اختیار دیا۔ فقلن مثل ما قالت عائشہ، ان سب نے بھی ویسے ہی کہا جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کی کچھ وضاحت آج اور باقی کل۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علم کے حریص تھے، اور یہ 15-16 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور یہ سخت شوق رکھتے تھے اس بات کا کہ میں علم حاصل کروں۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے بارے میں اتری تھی، اور عبداللہ بن عباس چاہتے تھے کہ میں معلومات کروں وہ 2 بیویاں کون سی ہیں۔ تو سب سے زیادہ علم اللہ نے جن کو عطا کر رکھا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد وہ عمر تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا ہیبت، رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں پوچھ نہیں پاتا تھا، تو میں مناسب موقع کی تلاش میں تھا، کب موقع آئے میں امیر المؤمنین سے یہ سوال کروں۔ ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے، تو میں آپ کے ساتھ حج کر رہا تھا، راستے میں آپ قضائے حاجت کے لیے سائڈ پہ ہوئے، میں نے مناسب موقع سمجھا کہ میں جب آپ قضائے حاجت کر آئیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ وضو کرواؤں گا، اور اکیلے ہوں گے، اس بہانے ذرا میں ان سے علم بھی لے لوں گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ گئے، قضائے حاجت کی، واپس آئے، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں ان کو وضو کروانے لگ پڑا، اور ساتھ ساتھ کہنے لگا امیر المومنین، یہ کون سی 2 عورتیں تھیں کہ نبی کی بیویوں میں سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے میرے طرف دیکھا اور کہنے لگا تعجب ہے تیرے اوپر، تجھے نہیں پتا یہ حفصہ اور عائشہ ہیں؟ تو پھر یہ جواب دینے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے لمبی حدیث سنانی شروع کر دی کہ اصل میں واقعہ ابتداً ایسے ہوا، میں اور میرا ایک انصاری ساتھی تھا، ہم دونوں کاروبار کے اندر پارٹنر تھے۔ ایک دن میں کھیتی باڑی کے لیے زمین پہ جاتا اور اس کو میں کہتا کہ تیری ذمہ داری آج سارا دن تو نے اللہ کے رسول کے پاس رہنا ہے، جتنی باتیں اور رات کو تو نے مجھے بتانی، اور اگلے دن وہ جاتا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا اور ساری باتیں آپ کو بتاتا۔ اندازہ کیجئے ان لوگوں کا علم کے ساتھ ذوق۔ تو چنانچہ ایسا چلتا رہا۔ ایک دن میں جب رات کو آیا نا، تو وہ میرا انصاری پڑوسی جو تھا نا، میرا پارٹنر، وہ آیا میرے گھر پہ اور زور سے اس نے عشاء کے وقت دروازے پہ دستک دی۔ میں نے کہا خیر ہو، اور اس نے آواز لگائی یہاں وہ ہے، یعنی عمر ہے۔ میں باہر آیا تو میں نے کہا کیا بات ہے؟
غسانیوں نے حملہ تو نہیں کر دیا. ان دنوں خبر یہ چل رہی تھی کہ غسان کا بادشاہ اپنے گھوڑے تیار کر رہا ہے، ان کو سم لگوا رہا ہے اور اپنے افراد تیار کر رہا ہے ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے. تو میں نے کہا کہیں حملہ تو نہیں کر دیا انہوں نے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا حملہ کیا، حملے سے بڑا کام ہو گیا. میں نے کہا وہ کیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. یہ بات جب میں نے سنی تو مجھے اس پہ بڑا رنج ہوا، کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ میری بیوی میرے سے مطالبے اور اصرار کرتی تھی. اس سے پہلے وہ ایسی نہیں تھی، کیونکہ وہ انصاری عورتوں کو دیکھ کر وہ بھی ایسا کرنا شروع ہو گئی. تو میں نے اس کو کہا کہ ڈانٹا میں نے اس کو، جبکہ جیسا کہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے میں نے اس کو گلے سے پکڑا اور تھوڑا سا ہلایا اس کو میں نے. تو وہ کہنے لگی کہ تو میرے ساتھ اتنی سختی کرتا ہے، نبی کی بیویاں تو اس کے ساتھ ایسا کرتی ہیں کہ سارا دن اللہ کے نبی کو ناراض کیے رکھتی ہیں. بعض دفعہ یہ ناراضگی سے مراد وہ یہ جو پیار محبت کی میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی بات پہ بعض دفعہ ہو جاتی ہے، یہ وہ مراد ہے. ایسی ناراضگی مراد نہیں ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلی رنج لیں اور اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے، کیونکہ ایسی بیویاں تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا اپنے نبی کے لیے. تو میں نے کہا ہے اللہ کے نبی کی بیویاں ایسا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں ہاں کرتی ہیں. نام نہیں لیا کون کرتی ہے، کرتی ہیں. تو میں جلدی سے میں نے کپڑے پہنے اور میں اپنی بیٹی کے پاس گیا. میں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا کرتی ہے؟ کہنے کہ ہاں اللہ کے ہاں کرتی ہیں. سارا دن ناراض رکھتی ہیں؟ ہاں ایسا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ تباہ ہو گئی، وہ برباد ہو گئی جس سے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے کیا. تم اس بات سے ڈرتی نہیں ہو کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تم پر ناراض ہو جائے؟ تم کیسی عورتیں ہو؟ اللہ اکبر. یہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا. تم اللہ کے رسول کو گھریلو معاملات میں بھی ناراض نہ کیا کرو. یہ بات کہی اور کہا کہ تو کسی دھوکے میں نہ رہنا، وہ جو تیری پڑوسن ہے نا وہ تیرے سے زیادہ اللہ کے رسول کا محبوب ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا، اور تیرے سے زیادہ خوبصورت ہے وہ. یہ بات کہی مجھے، اور ساتھ یہ کہا کہ جو چاہیے ہو نا میرے سے لے لیا کر. جو اپنی بیٹیاں بسانے والے باپ ہوتے ہیں نا وہ ایسا کرتے ہیں کہ اگر داماد کی طرف سے کچھ شکایات بھی ہو نا تو سمجھدار ماں باپ کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، جہاں تک میرے سے ہو سکے گا میں تمہاری ضروریات پوری کرتا جاؤں گا. اور جو عقل کے ہلکے ہوتے ہیں نا وہ پھر چلو میرے ساتھ چلو، بیٹیاں لے آتے ہیں. پھر یوں 6 ماہ بعد سال بعد ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، پھر وہ مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جو تجھے چاہیے ہو نا تو میرے سے لے لیا کر، لیکن اللہ کے رسول کو تو نے آج کی بات تنگ نہیں کرنا. یہ بات میں اس سے پہلے کر چکا تھا. جب اس انصاری نے آ کر کہا نا اللہ کے رسول نے طلاق دے دی، مجھے عین وہ واقعہ یاد آ گیا. میں نے کہا ہاں میں نے ان کو پہلے کہا تھا نا کہ باز آ جاؤ، بس تباہ ہو گئی ہیں. اپنی بیٹی کا نام لینے لگے، کہنے لگے بس چلی گئی گھاٹے میں. یہ نبی نے طلاق دے دی. خیر رات کا وقت تھا، میں نہیں مناسب سمجھا اس وقت جانا. فجر ہوئی، میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی. اس کے فوراً بعد میں اپنی بیٹی کے پاس گیا. میں نے کہا رو رہی تھی، نیک عورتیں تھیں، وہ امت کی بہترین عورتیں تھیں، اب رو رہی تھیں اللہ کے رسول کے ناراض ہونے سے. تو میں نے کہا کیا چیز رو رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے رولا رہی ہے تمہیں، کیا تمہیں اللہ کے رسول نے طلاق دے دی؟ وہ کہنے لگی طلاق نہیں دی، مجھے نہیں پتا طلاق دی ہے کہ نہیں دی. یہ اوپر اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھیں. میں گیا مسجد کے اندر، میں نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. لیکن میرے دل میں، عمر رضی اللہ عنہ تیز طبیعت کے تھے، میرے دل میں جو بات آ رہی تھی میرے سے صبر نہیں ہو رہا تھا. میں اٹھا، میں نے غلام سے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور خاموش رہے. غلام آ کر کہتا بھائی میں نے کہا ہے وہ اجازت نہیں دے رہے، خاموش ہے. میں چپ کر کے آ کے بیٹھ گیا. پھر تھوڑی دیر بعد میرے سے صبر نہ ہوا، میں گیا، پھر وہی جواب، پھر تیسری دفعہ گیا، پھر وہی جواب. جب میں مڑنے لگا نا تو غلام نے آواز دی بھائی بات سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے. میں اندر گیا، میں کھڑا ہوا، اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے جو نقشہ اور منظر بیان کیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہیں اور اس چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر پڑ چکے ہیں، اور آپ کے پاس جو تکیہ ہے وہ چمڑے کا ہے اور اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ کے گھر میں ان چیزوں کے سوا کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر.
میں نے دیکھا تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول، میں نے پہلے دل میں کہا کہ میں اللہ کے رسول کا مزاج ذرا جو ہے نا وہ پریشانی آپ کی کم کروں، مسکراہٹ کی طرف لے کر آؤں۔ اس حدیث کے اندر 2 باتوں کا ذکر ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، ہم اچھے بھلے عورتوں کو دبا کے رکھتے تھے، یہ جب سے ہم اس قوم میں آئے ہیں نا، ان کی عورتیں ان کے اوپر غالب ہیں، جس کی ہماری عورتیں نے بھی اب ان کے طریقے سیکھنا شروع کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ مسکرا دیے، ہنس پڑے کہ واقعی ایسے ہی کام ہے۔ پھر میں نے دوسری بات کی، میں نے کہا کہ چند دن پہلے میں حفصہ کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا کہ تو باز آ جا، تو ایسے نہ کیا کر، تو اس بات سے دھوکہ نہ کھا، وہ تیری جو پڑوسن ہے نا وہ تیرے سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے رسول۔ آپ اس بات پہ بھی ہنس پڑے۔ پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، میں نے گھر کی چھت دیکھی، سارا دیکھا۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے طلاق دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں دی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ گھر آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میں وسعت دے دے امت پر۔ روم اور فارس اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، اللہ نے ان کو اتنا دیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھوڑا سا ہوئے اس بات پہ، کہا عمر تو یہ سمجھتا کہ میں اللہ دنیا میں دے دے؟ ان کو جو دینا تھا اللہ نے دنیا میں دے دیا، اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا، تو یہ چاہتا کہ اللہ ہمیں بھی دنیا میں دے دے اور آخرت میں محروم رکھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر آپ میرے لیے اللہ سے معافی طلب کی۔ یہ دیکھیں یہ ان لوگوں کے اندر ایمان اور تقویٰ کیسا تھا، اسی بات پہ اتنی بات پہ آپ پھر اللہ سے میرے لیے معافی مانگیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے عمر رضی اللہ عنہ نے اس راز کا بھی ذکر کیا جو حفصہ رضی اللہ عنہ نے افشا کیا تھا، عائشہ کو بتا دیا تھا۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اور حفصہ نے مل کر شہد کے بارے میں جو کہا تھا نا کہ آپ شہد پیتے ہیں اور آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اور یہاں دوسرا واقعہ جس کی طرف مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفصہ رضی اللہ عنہ کی باری میں اپنی ایک لونڈی کے ساتھ قربت کی تھی، تو حفصہ رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد اس کے پاس نہیں جاؤں گا بس، تو انہوں نے یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہ کو کر دی۔ تو اس بات پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ پھر جب دیکھا عورتیں دنیا بھی مانگ رہی ہیں، یہ چند اسباب جمع ہو گئے، تو کہا کہ آج کے بعد میں 1 مہینہ تم پر نہیں آؤں گا۔ 29 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ابھی تو 29 ہوئے ہیں، میں ان دنوں کو گن رہی ہوں، یعنی یہ محبت کی علامت تھی، ایک ایک دن گن رہی تھی کہ اللہ کے رسول کے دن کب پورے ہوں گے۔ تو یہ اس لیے کہا کہ آپ نے تو قسم کھائی ہے، قسم کا کفارہ نہ دینا پڑے آپ کو۔ آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور یہ مہینہ جو ہے یہ 29 کا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ عائشہ میں تجھے ایک بات کہنے لگا ہوں، جلد بازی نہیں کرنی، اپنے امی ابو سے مشورہ کر لینا، کیونکہ چھوٹی عمر کی تھی۔ میں نے کہا بتائیں۔ آپ نے وہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا دنیا لے لو یا نبی لے لو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کہتے ہیں اس بات پہ میں اللہ کے اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں، اس پہ میں کیوں کروں؟ مجھے اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اختیار ہر عورت کے سامنے پیش کیا، ہر عورت نے آگے سے یہی جواب دیا۔ یوں اس حدیث کے اندر عمر رضی اللہ عنہ نے سارے واقعے کو بیان کر دیا۔ باقی اس سے ثابت ہونے والے کچھ مسائل اور مزید وضاحت اس کی انشاءاللہ کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2468